عام پاکستانی سے اس کی انکم آدھی ہے، لہٰذا اس کی انکم کو ڈبل کرنا. یہ بڑا لاجیکل ڈیسیژن ہے کہ جو 7 سال میں وزیر اعظم پاکستان کا ٹارگٹ ہے اور یہ کریں گے. اور تیسرا اس میں جو تھا کہ ہم اب کہہ لیں جو موجودہ نظام ہے گندم چاول اور مکئی وغیرہ یا کماد، اس سے یہ کام نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ہائی ٹیک یا ہائی ویلیو کراپس میں، وہ آرچرڈ ہوں، وہ کراپس ہوں یا وہ جانور ہوں، اس میں جائیں گے. سو ہائی ٹیک جو زراعت ہے اس میں ہم جائیں گے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے بزنس ایکٹیویٹی کو شہروں میں نہیں رکھنا. شہروں کے زراعت سے ریلیٹڈ جو بزنس ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم سیمی سٹی یا دیہات میں لے کے جائیں گے، تاکہ ایک ادھر ٹریڈنگ بڑھے اور دوسرا لوگوں کی جو مائگریشن ہے فرام دا ولیج ٹو دا سٹی وہ کم ہو. ادروائز 22 کروڑ لوگ اگر دیہاتوں سے اٹھ کے شہروں میں آنا شروع کریں تو یہ شہر آپ کے ایکسپلوسو ہو جائیں گے، یہ بچیں گے نہیں. آپ کا انفراسٹرکچر ان کا بوجھ نہیں سہتا. لہٰذا ان لوگوں کے لیے وہاں روکنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے بزنس ایکٹیویٹی کو دیہاتوں میں لے کے جانا ہے. اور 3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ، آپ کہہ لیں انڈسٹریل گروتھ، پاورٹی ایلیویشن اور فوڈ سپلائی یا فوڈ سیکورٹی. یہ تینوں چیزوں، تینوں جو منزلیں ہیں، ان کو جو راستہ جاتا ہے وہ فوڈ سیکورٹی سے جاتا ہے، وہ زراعت سے جاتا ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھ لیا گیا کہ جب ہم نے زراعت کو سپورٹ کرنا ہے، ایگریکلچر کو سپورٹ کرنا ہے، تو بیسیکلی ہم نے 3 لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے. ایک ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، ایک ہم نے انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے. پاکستان میں صرف 3 انڈسٹریز ایسی ہیں، آئی ٹی ہے، کنسٹرکشن ہے اور آٹو ہے. 3 انڈسٹریز کے علاوہ باقی تمام انڈسٹریز ایسی ہیں جن کا را مٹیریل زراعت سے آتا ہے. لہٰذا اگر آپ نے انڈسٹریل ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہے تو آپ کو زراعت کو بڑھانا پڑے گا. لہٰذا جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ اس کے تھرو آئے گی. اور اس میں جو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم نے جو ماڈل اپنانا ہے وہ چائنا کا ماڈل اپنانا ہے. چائنا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس 11% قابل کاشت زمین ہے دنیا کا، اور دنیا کا 29% گرین پلس فروٹس اینڈ ویجیٹیبل. وہ 1450 ملین ٹن اگاتا ہے آؤٹ آف 44 ملین ٹن، 100 ملین ٹن. 4500 ملین ٹن میں سے 1400 ملین ٹن صرف چائنا اگاتا ہے، اور اس کے پاس ٹوٹل جو زمین اویلیبل ہے وہ 11% ہے. لہٰذا ہم نے جو اپنا ماڈل اپنانا ہے وہ چائنا کے ماڈل کو اپنانا ہے. اس میں یہاں پروفیسر بیٹھے ہیں، یہاں مطلب سارے نمائندہ لوگ بیٹھے ہیں، دیہاتوں کے، شہروں کے انٹلیکچوئل بیٹھے ہیں. وہ اس ماڈل پہ کام بھی کریں اور جتنا وہ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کریں. ہم نے اس ماڈل پہ جانا ہے اور اس ماڈل پہ جا رہے ہیں. اور لاسٹ جو ہے کہ ہم نے جو اپروچ یہ ہے کہ یونیورسٹی کو بزنس کا یا ریسرچ کا ہب بنانا ہے. یہاں سے صرف پی ایچ ڈی کرنا، تھیسس لکھنا یا ڈگری لینا وہ نہیں رہے گا. ریسرچ کا جو ہب ہے اور اس ریسرچ پروجیکٹ جو ہے اس کے الٹیمیٹلی وہ کنورٹ ہو پروڈکٹ میں، اور پروڈکٹ جو کنورٹ ہو برانڈ میں، اور برانڈ جو ہے سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرے، سوسائٹی میں اکنامک ایکٹیویٹی کا سبب بنے. اور ہم یونیورسٹیز کے لوگوں کو، یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو چیمپئن ڈکلیئر کریں گے ان علاقوں میں کہ جن لوگوں کی سوسائٹی میں اکنامک کنٹریبیوشن بڑھ جائے گی. یہ وزیر اعظم پاکستان کے ٹارگٹس ہیں. جی نیکسٹ. تو سر ہمیں رات کو 7 بجے کے بعد آپ ساروں کو پتا ہے کہ ہم بڑے ناتجربہ کار ہو جاتے ہیں، ہم بڑے نااہل ہو جاتے ہیں. سر ہماری ناتجربہ کاری اور ہماری نااہلیت کو تھوڑا سا چیک کریں کہ یہ سامنے اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ ہے. میں نے بڑا ہیوی بیگ اٹھایا ہوا ہے، اس میں میں اکنامک سروے آف پاکستان رپورٹ لے کے آیا ہوں تاکہ کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھا سکوں. سر 2014 میں آپ دیکھیں ویٹ کی پیداوار، ویٹ، میز، یہ 3 گرین ہے بیسیکلی. ان تینوں کا مطلب یہ گرین ہے، ویٹ، رائس اور میز. ان تینوں کی جو ٹوٹل پروڈکشن تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، ان کے 5 سالہ دور میں یہ صرف 2% بڑھی. صرف 2%، 44 ملین وہ آئے 37.7 سے 38 ملین ٹن پہ آئے. یہ رپورٹ کہیں بھی آپ چیک کر رہے ہیں، یہ رکھ لینا، بعد میں کنفرم کر لینا، ہمیں بتا دینا. یہ تجربہ کار اور لائق لوگوں کی پرفارمنس تھی. اور دوسری طرف ہم نالائق لوگ ہیں، ناتجربہ کار لوگ ہیں. ہماری پرفارمنس یہ ہے کہ ہم نے 2 سالوں میں اس کو لے گئے 44.3 ملین ٹن پہ. اور اس سال ابھی تک جو لگی ہے اور جو پرفارمنس ہے، ہماری کاٹن کی بات کر لیں، ہم رائس کی بات کریں، میز کی کر لیں، 3 بڑی اور چوتھی کماد، 4 بڑی خریف کی جو فصلیں ہیں، ان فصلوں کی جو ہمیں کنفرم ہے کہ یہ پیداوار آ جائے گی. میں نے تھوڑی ڈاؤن سائز پہ لکھی ہے، وہ یہ پیداوار ہے کہ آپ کی یو کین سے کہ بنے گی جو اس سال جو گروتھ آئے گی تقریباً
खरीफ की क्रॉप में 18% इस साल ग्रोथ आएगी, ये 4 खरीफ की क्रॉप्स में। सो हम जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में मिलकर जो ग्रोथ हुई थी, उससे तकरीबन 2.5 गुना ग्रोथ हम पहले 4 साल में कर जाएंगे। और इसमें एक और चीज, हमें पूछते हैं जी कि आप इंपोर्ट क्यों करते हैं, आपके स्टोर खाली कैसे हो गए? जब हम गए थे स्टोर भरे हुए थे। यहां देखें कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की आबादी क्या थी? 184 मिलियन लोग, 184 मिलियन लोग थे, और जो उनकी 37 मिलियन टन थी, 204 किलो ग्रेन आते थे हर बंदे के हिस्से में। और जिस दिन नवाज शरीफ साहब गए तो हर बंदे के हिस्से में 185 किलो दाने आ रहे थे। 205 204 से कम होके तो लो स्टारवेशन यहां से भूख यहां पे क्रिएट करके या बढ़ा के गए। वो दुनिया अगर 350 किलो दाने खा रही है तो हमारे पास थे 204 किलो। 204 किलो को तेज भाई और ज्यादा ताहयात कायद भाई, वो दोनों 184 किलो पे छोड़ के गए, भूख को यहां से बढ़ा के गए। और हमने क्या किया है? हमने अभी तक उस 184 किलो को 201 पे ले गए हैं। इस साल के एंड पे आप देखेंगे हम इसे 220 किलो पे ले जाएंगे। और जो टारगेट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि हमने अपनी आवाम को दुनिया के बराबर खाना है, ग्लोबल एवरेज के बराबर, वो हम इंशाल्लाह 2028 तक अगले साल में अचीव करके सामने बैठ के बताएंगे कि यह वादा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और हमने पूरा किया है। जी नेक्स्ट। सर ये हुआ कैसे है? ये सारा कुछ जो है वो रात को कह देते हैं जी ये आपका कोरोना कंट्रोल हो गया, अल्लाह का फजल हो गया। उसके पीछे हम दुनिया में तीसरा बेस्ट मुल्क डिक्लेयर हुए कोरोना कंट्रोल में, और उसके पीछे बहुत सारे एक्शन है। यहां पे एक्शन क्या क्या है? ज़राअत में जो हमने आप कह लें कि 4 साल में वो ग्रोथ करने जा रहे हैं 2.5 गुना ज्यादा उनके 10 साल से। उसकी वजह क्या है? वजह बुनियादी ये है कि यहां पे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है। ग्लोबल वार्मिंग, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए आपका तो आपकी पैदावार कम होती है। नंबर 2, अगर उतने ही दाने रहें, उतने ही आपके पास पैदावार आए, उसमें प्रोटीन परसेंटेज कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज कम हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का पाकिस्तान में पहली बार जिस बंदे ने काम किया वो आपके वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है। वाटर स्ट्रक्चर का अयूब खान के बाद या 1968 के बाद पहली बार काम हुआ है। बलूचिस्तान में सैकड़ों डैम इस वक्त बने थे और भर गए हैं, काम कर रहे हैं। फाटा में डैम बने और भर गए हैं। आपके बड़े डैम, दरमियाने डैम, ये टोटल अगर करें तो 9% पानी पहले स्टोर होता था। अब जब कंप्लीट होंगे तो 20% पाकिस्तान का टोटल रिवर फ्लो जो है वो हम कंट्रोल करने की पोजीशन में होंगे। 1968 के बाद पहली बार आया है। ये है आपका रिफॉर्मिस्ट वजीर आजम जिसने आप कह लें ग्लोबल वार्मिंग या फॉरेस्ट डिटेरियोरेट हो रहे थे और ये उससे आप कह लें कि जो आपका पानी जाया हो रहा था, पोल्यूट हो रहा था, उसको आगे लेके चले। और तीसरी बात इसमें यह है कि लैंड डेवलपमेंट फर्ज कर लिया गया था कि पाकिस्तान में 5.5 करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन आबाद नहीं हो सकती और पंजाब की जमीन है, इसकी तारीफें की जाती थी। आज हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम चोलिस्तान को आबाद करने की बात कर रहे हैं, हम थर को आबाद करने की बात कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान को आबाद कर रहे हैं, हम केपी को आबाद कर रहे हैं, आप कह रहे जीबी को आबाद कर रहे हैं और आजाद कश्मीर को आबाद कर रहे हैं। हम यहां पे 22 करोड़ एकड़ जमीन है। 22 करोड़ एकड़ में टाइम लगेगा, लेकिन हमें कोई डाउट नहीं है कि इसे 2 to 3 टाइम, इस वक्त 5.5 करोड़ एकड़ है, इससे 2 to 3 टाइम हम आबाद करेंगे। उसमें घास उगाएं, उसमें जंगल उगाएं, या उसमें बाग लगाएं, या उसमें फसल लगाएं, या उसमें फिश फार्म बनाएं। हम कोई ना कोई उसकी यूटिलाइजेशन करके आप कह रहे 3 टाइम इसको करेंगे। जी नेक्स्ट, पीछे करना जरा। हाँ, फिर मैकेनाइजेशन। सर यहां पे सिर्फ ट्रैक्टर दिया जाता था। पहली बार खुसरो बख्तियार साहब यहां बैठे हैं, मैं और ये मिलकर काम कर रहे हैं। पहली बार हम 81 इंप्लीमेंट्स पे सब्सिडी दे रहे हैं। 81 इंप्लीमेंट्स पे सब्सिडी दे रहे हैं। आपके तवज्जो से कहते हैं कि लोगों को कहें आए ले जाएं। हमारे पास 28 अरब रुपए रखा है जो हमने आधी कीमत हमने देनी है। इस वक्त जो पुरानी मशीनें आप हार्वेस्टर के लिए मंगवाते हैं, ये 7 से 8% वेस्टेज होती है, मुंजी भी और गंदम की भी 7 से 8% वेस्टेज होती है। नई मशीनें लेके आए, आधे पैसे गवर्नमेंट देगी, आधे पैसे आप दें। 28 अरब रुपए हमने रखा है ताकि मैकेनाइजेशन
اس ملک میں ییلڈ بھی اسی سے بڑھے گی. اس سال اچھا کام کیا پنجاب گورنمنٹ نے کہ یہ جو آپ کہہ لیں رائس ہے, رائس پہلی بار میکنائزیشن کو 10% پہ چلی گئی ہے. اس سے پودے بھی پورے ہوتے ہیں, پیداوار بڑھ جاتی ہے, لہٰذا اس سے پیداوار بڑھ رہی ہے, ہماری میکنائزیشن ہوئی ہے. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا کام ہوا. یہاں پہ ابھی وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا, ربن کاٹا. یہاں پہ ہم نے سویابین کا سیڈ, ہم نے مکئی کا سیڈ, ویجیٹیبل کا سیڈ, اور رائس میں ہم سپر گرین رائس لے کے آئے ہیں جس کی پیداوار بھی کوئی 70 سے 80 من ہے, اور جو آپ کہہ لیں کہ او پی ویرائٹی ہے, اور اس کا چاول جو ہے ہماری باسمتی کے قریب ہے. سو ہم ان تینوں میں ہائیبرڈز میں بھی اور باقی بھی دنیا سے بہتر جینیٹک مٹیریل لا رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ پیداوار آپ کی بڑھ رہی ہے. اور پھر ریوائٹلائزیشن آف ٹیکسٹائل انڈسٹری. سر کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. پتہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ نواز شریف اور زرداری صاحب, ان کے دور میں 9 سال میں 63 ارب روپے دیا گیا, 66 ارب روپے دیا گیا ان کو سبسڈی. ڈیوٹی ریبیٹ یا ٹیکس ریبیٹ جو دیا گیا 66 ارب روپے دیا گیا, یعنی 7.5 ارب روپے سالانہ. ہماری گورنمنٹ نے پچھلے 3 سال میں 115 ارب روپے دیا ہے. 38 ارب روپے سالانہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کو, جس کی وجہ سے آج آپ کی ٹیکسٹائل دن اور رات دونوں چل رہی ہے. 4.5 ارب ڈالر کی جو ایل سیز ہیں کھلی ہوئی ہیں, آپ کی مشینری آن بورڈ ہے. اس وقت جو ہمارا روپیہ پریشر میں ہے اس میں 10.5 ارب ڈالر کی پاکستان میں مشینری امپورٹ ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بنی ہے. سو آگے ترقی کی جو علامتیں ہیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں. ٹیکسٹائل اور کاٹن اس سے ریوائو ہوئی ہے. جی نیکسٹ. پرائس, جو پہلے بات کی طارق بشیر چیمہ صاحب نے, پرائس کا سر ہمارا آپ سے ڈیسیژن ہے کہ آپ کے ساتھ پرائس کا, وزیر اعظم پاکستان کا ڈیسیژن ہے کہ آپ کے ساتھ پرائس میں کھلواڑ کوئی نہیں کرے گا. کوئی طبقہ کسان کا استحصال نہیں کرے گا. اس ملک کے سب سے بڑے حکمران کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہی از پارٹ آف دا کسان ناؤ. سر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, آپ کا جانور چوری ہو, آپ کو شہر میں چوری ہونے والی بجلی کا کوئی بل ڈالے, اوور بلنگ کرے, یا آپ کا کوئی پانی چوری کرے, سی ایم ہاؤس میں آپ کا کمپلینٹ سیل علیحدہ بنے گا, پرائم منسٹر ہاؤس میں علیحدہ بنے گا. آپ یہاں سے فون کریں گے, آپ کا مسئلہ حل ہوگا. یہ کسانوں کے لیے علیحدہ 2 لائنیں ہوں گی, علیحدہ آپ کا کمپلینٹ سیل بنے گا, پی ایم ہاؤس میں بھی اور سی ایم ہاؤس میں بھی. 3 چیزیں, جانور چوری ہو, پانی چوری ہو, یا آپ کو اوور بلنگ کو کرے. سو محکمہ زراعت وابلہ کے لوگ سن لیں, اگر کہیں خدا نخواستہ آپ نے کسان کو ماڑا سمجھ کے اوور بلنگ کی تو وزیر اعظم پاکستان چھوٹے آدمی کو ڈسپلیس نہیں کریں گے, بڑے کو کریں گے. جی نیکسٹ. سر فاسفورس بات کی کہ مہنگی ہو گئی ہے. سر دنیا پوری میں رواج ہے کہ جس وقت آپ کہہ لیں کہ فصل مہنگی ہوتی ہے, پروڈوس مہنگی ہوتی ہے, تو ان پٹ مہنگے ہوتے ہیں. اس وقت دنیا میں پوٹاش اور فاسفورس کو آگ لگی ہوئی ہے. اور کرونا میں آپ کہہ لیں کہ آپ کی جو تھی مائنز وہ بند ہوئی, فیکٹریاں بند ہوئی. 129% ٹی ایس پی کا ریٹ بڑھا, 122% ڈی اے پی کا ریٹ بڑھا. یہاں کنورٹ ہو رہا ہے. ہم یہاں پہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوکل بھی ریسورسز کو بلڈ کریں گے. اگر ہم 50% لوکل کر لیں تو ہم اگلے 30 سال کے ہمارے پاس ریزروز ہیں, اس کو جا رہے ہیں. اور دوسرا جو سبسڈی کا ایشو ہے, ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 5000 سے اس کو ہر صورت کم رکھیں, باقی ہم سبسڈی سے پورے کریں. کسان کارڈ ایز ارلی ایز پاسبل لیں تاکہ سبسڈی میں گورنمنٹ اور آپ کے درمیان, گورنمنٹ اور کسان کے درمیان کوئی نہ ہو. آپ کو ڈائریکٹ اور پرفیکٹ بغیر کسی رشوت کے, بغیر کسی ہیومن انٹریکشن کے آپ کو ملے سبسڈی ملے. جی سر دوسرا فوڈ پروسیسنگ. سر جتنی فوڈ ہم اگانے جا رہے ہیں, 22 کروڑ لوگ, اور جتنی فوڈ ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں, ہم 70% فوڈ بڑھانا چاہ رہے ہیں 7 سال میں. یعنی 10% سالانہ کے حساب سے. پہلے سالوں میں 5, 6, 7%, 8% کے ساتھ بڑھے گی, آگے جا کے 13, 14% پہ آج جو باغ لگا رہے ہیں, باقی جو چیزیں لگا رہے ہیں, اس کا امپیکٹ آئے گا. اتنی بڑی اگر فوڈ پروڈکشن ہے تو اس کو فوڈ پروسیسنگ کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. میری یونیورسٹی سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے پروجیکٹ بنائیں. یونیورسٹیاں فوڈ پروسیسنگ کے ایکٹیویٹی کو لیڈ کریں, برانڈنگ یہاں سے بنے, اور شہروں میں ہم اس کو رواج دیں گے. جی نیکسٹ. پچھلا ہاں جینیٹک امپروومنٹ. سر جینیٹک امپروومنٹ کے بغیر دنیا کی کسی قوم نے ترقی نہیں کی. ہم بھینس میں, گائے میں اور بکری میں 3 ہم نے ٹارگٹ کیے ہیں. بکری دنیا میں سینن گوٹ ہے, کے پی گورنمنٹ لے کے آئی ہے, پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا, فیڈرل گورنمنٹ منگوا رہی ہے. سینن گوٹ 4 لیٹر سے لے کے 7 لیٹر دودھ دیتی ہے.
ایک لیکٹیشن میں 284 دن میں تقریباً یہ دیتی ہے، کوئی 1500 لیٹر دودھ دیتی ہے. وہ ہم منگوانا چاہ رہے ہیں، نسل امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا آرٹیفیشل انسیمینیشن اسی طرح کاؤ کے ساتھ اور اسی طرح بھینس کے ساتھ. یہاں کے جتنے سر ہیں نا اپنا سیمن پروڈکشن یونٹ، سارے کے سارے ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 16 ملین گائے جو ہے اس میں سے 80% تک ہم پہنچے کہ اس کی آرٹیفیشل انسیمینیشن کریں، نسل امپروو کریں. اگر کنسسٹنٹ ہوگی تو ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. جی نیکسٹ. سر کاٹن سر میری 2 میٹنگز ہوئی ہیں ٹیکسٹائل کے ساتھ. پچھلے سال $16 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. اس سال وہ دے آر ویری کانفیڈنٹ کہ $20 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی. $20 بلین کی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور اگلے سال وہ بالکل کنفرم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سال مشینری تھوڑی لیٹ آئے گی، اگلے سال ہم $26 بلین کریں گے. اور آپ سے انہوں نے وعدہ بھی یہ کیا کہ ہمیں یہ سپورٹ کریں، ہم $26 ارب کی ایکسپورٹ کریں گے. $26 ارب کی ایکسپورٹ میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں بڑا ڈیٹیل سے دیکھا ہے، ورکنگ کی ہے. لہٰذا ہمیں اس کے لیے 20 ملین بیل کاٹن اگانی پڑے گی. 20 ملین بیل کاٹن جب میں آتا ہوں یہاں پہ یونیورسٹی میں، تو اس یونیورسٹی میں سیمینار رکھنے کا بھی، کسان کنونشن رکھنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ یہاں ایک ڈاکٹر اقبال کے بندیشہ جو ہے، انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی ہے، انہوں نے ہمیں مایوس ہونے سے بچایا ہے کہ یہاں جو آگے ویرائٹیز آ رہی ہیں وہ وائٹ فلائی کو بہتر ان کا یوز ہے، وہ آپ کہہ لیں ہیٹ ٹارنٹ ہیں اور پیداوار زیادہ ہے. لہٰذا ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ کاٹن کو ریوائیو کریں گے. 20 ملین بیل 14 ملین بیل پہلے کریں گے، اگلے سال انشاءاللہ جو پرانی پیک تھی وہ اچیو کر جائیں گے، اس سے آگے پھر گروتھ کریں گے. 20 ملین بیل ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ. جی سر پیچھے. سر اس میں 2 چیزیں. آئل سیڈ آپ نے بہت بڑی دنیا کی میسو کمپین چلی ہے آلیو کی. مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم سب سے بڑے پروڈیوسر بننے جا رہے ہیں آلیو کے. جس طرح آپ نے بلین ٹری سونامی لگایا تھا، وہ تو آپ نے عام درخت لگائے تھے. مجھے جس طرح 1 کروڑ ایکڑ یہاں پہ اس قابل ہے اور جتنا اس کا ریٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ 1 ارب درختوں پہ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہم ان کو 1 ارب آلیو کے درخت بھی لگا کے دے سکتے ہیں. ٹائم لگ سکتا ہے، 10 سال لگے، 15 لگے، 20 لگے، لیکن آلیو کے اتنے درختوں کی گنجائش ہے، یہ لگائیں گے. اور دوسرا ہمیں جانا پڑے گا، اس پہ پام پہ بھی جانا پڑے گا. مسٹرڈ ہمارا بڑھ رہا ہے، اور سویابین تیسرا بڑا سورس ہے. اس پہ آپ نے جس طرح افتتاح کیا آج انٹر کراپنگ کا، سویابین کو بگ وے میں لے کے چل رہے ہیں. اسے دنیا میں کہا جاتا ہے کنگ بین کے بغیر اب دنیا میں ترقی کا کنسیپٹ نہیں ہے، یا اچھی خوراک کا کنسیپٹ نہیں ہے. کنگ بین کو لے کے جا رہے ہیں. جی نیکسٹ. ہاں ٹھیک. سر ایڈیشنل سر اس سال جس طرح 1100 ارب روپے کی انکم ہوئی ہے، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ویٹ، رائس، میز، شوگر کین اور دودھ، یہ 5 چیزوں کی جو ایڈیشنل انکم ہے وہ 1100 ارب روپیہ ہے. پچھلے دنوں سندھ کے وزراء ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، کہنے سے ہمیں بتائیں، تو میرا پیغام ان تک پہنچا دینا کہ 1100 ارب روپے کی کیلکولیشن آگے کسی دن بھی کریں. ہاں اگر ان کو سمجھ نہ آئے تو ہم جا کے بھی سمجھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. 1100 ارب روپے کی انکم بڑی ہے. اس سال 2021-22 جو ہے، 21-22 میں بھی یہ 1000 ارب کی کم از کم انکم بڑھے گی. کہنے کا مطلب کہ ترقی میں ایگریکلچر ول بی کنسسٹنٹ. اور اگلا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ سالانہ 1200 سے 1500 ارب روپیہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہماری بات مانتے رہیں، آپ کو اینولی زیادہ ایڈیشنل پیسے آیا کریں گے. جی نیکسٹ. سر امپورٹ کو سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان کا خواب ہے، وزیر اعظم پاکستان کا فیصلہ ہے، وزیر اعظم پاکستان کا یہ ٹاسک ہے. دنیا میں پیچھے رہ جانے والی قوموں میں کسی نے ترقی نہیں کی جس کی ایکسپورٹ نہیں تھی. ایکسپورٹ کے بغیر نہ ویتنام نے ترقی کی، نہ بنگلہ دیش نے کی، نہ سری لنکا نے کی. ایکسپورٹ کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم زراعت میں اس لیول پہ آ جائیں گے، فوڈ میں اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ہماری زراعت جو ہے انشاءاللہ ایکسپورٹ لیڈ زراعت ہوگی. ایکسپورٹ لیڈ زراعت جو ہے وہ آپ کو نہ صرف ٹیکسٹائل میں بلکہ ویلیو ایڈیشن میں سب سے بڑا، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، یہ سر کتھا سے لے کے، یہ آپ کہہ لیں کہ پان سے لے کے کافی سے، چائے سے، ہر چیز کے تجربات اور نرسیاں لگا کے ہم نے دیکھ لی ہیں. ہم اس کو اپ سکیلنگ کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں. 3 لیئر کے باغ ہم لگا رہے ہیں، بڑے باغ، بڑے اونچا پودا، اس کے بعد درمیانی ہائٹ کا، اس کے بعد چھوٹے شربس، میڈیسنل پلانٹس. سپر فوڈ انہیں کہتے ہیں. 57 ارب ڈالر کی دنیا میں ان کی آپ کہہ لیں مارکیٹ ہے، آگے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اندازہ ہے کہ اگلے 1100 ارب ڈالر کی مارکیٹ بنے گی. اس مارکیٹ میں اس وقت انڈیا اور چائنا 2 ملک بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. انڈیا ہم میں صرف اس مارکیٹ میں آگے ہے، باقی نہ ان کا دودھ ہم سے زیادہ ہے، نہ ان کی گندم کی پیداوار ہم سے زیادہ ہے، نہ ان کی کپاس کی پیداوار ہم سے زیادہ ہے. ہم ان سے ٹھیک ہیں. ہم صرف ان سے یہاں مار کھا رہے ہیں. اس فیلڈ میں بھی آپ لوگ وعدہ کریں کہ یہاں پہ یونیورسٹیاں بھی کام کریں، انٹیلیجنس بھی کریں اور کسان بھی کریں. اس فیلڈ میں ہم نے کافی سے لے کے، چائے سے لے کے، سویابین سے لے کے اور پان اور کتھے تک یہاں پہ جتنے آپ کہہ لیں وہ یہاں پہ اگانے ہیں. انشاءاللہ بنیادی فیصلہ
کہ وزیر اعظم پاکستان آپ کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے. ہم نے ترقی کرنی ہے کسان کے تھرو, ہم نے انڈسٹری کو ترقی دینی ہے کسان کے تھرو, ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے کسان کے تھرو, ہم نے خوراک سستی کرنی ہے کسان کے تھرو, ہم نے خوراک کو سفیشینٹ کرنا ہے کسان کے تھرو. لہٰذا آپ کو جتنی سپورٹ ہماری ہمارا بجٹ, ہمارا خزانہ ہمارا دے سکے, ہم اتنی ہی آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اس بات کے بارے میں فکر نہ کرنا, مذاکرات میں رہیں گے, لیکن بنیادی بات وزیر اعظم پاکستان اور یہ حکومت آپ کے ساتھ ہے. بہت بڑی ترقی کرنی ہے, 7 سال میں 70% گروتھ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب جمشید اقبال چیمہ, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن فوڈ سیکیورٹی. خواتین و حضرات, حکومت پنجاب کی جانب سے کسانوں کی فلاح اور ترقی اور بہتر معیار زندگی کے لیے اٹھایا جانے والا ایک احسن قدم کسان کارڈ کا اجرا ہے. کسان کنونشن فار گرین پاکستان میں اس وقت میں دعوت خطاب دے رہا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد بزدار کو کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں. آپ کے بھرپور تالیوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان, محترم وفاقی و صوبائی وزرائے کرام, اراکین قومی و صوبائی اسمبلی, معزز مہمانان گرامی, اہلیان بہاولپور, السلام علیکم. میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سرزمین بہاولپور پر خیر مقدم کرتا ہوں. بہاولپور پنجاب کا وہ خطہ ہے کہ جس کی تاریخی اور جغرافیائی حیثیت مسلمہ ہے. بہاولپور کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. کیا میں پاکستان میں ریاست بہاولپور کا کردار تاریخ کے سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. یہ یونیورسٹی جہاں پہ ہم موجود ہیں 96 سال قبل بننے والی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا شمار ٹائمز ہائر ایجوکیشن ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کے مطابق دنیا کی 1000 بہترین یونیورسٹیوں میں کیا جاتا ہے اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں 9ویں نمبر پر ہے. معزز حاضرین, میں اس بات کا برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس مقام پر پہنچ چکے ہیں اور جو اہداف حاصل کر چکے ہیں, اس کا کریڈٹ میں جناب وزیر اعظم عمران خان کی غیر متزلزل قیادت کو دیتا ہوں. تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب کو ایک نئی شناخت دی اور جنوبی پنجاب کے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جا رہا ہے, جس کی ایک مثال ملتان میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام اور سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد جناب وزیر اعظم نے رکھا ہے. انشاءاللہ بہت جلد بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا. ہماری حکومت نے جنوبی پنجاب کے لیے 35% بجٹ مختص کیا ہے, جو کہ تقریباً 190 ارب روپے بنتا ہے, اور اس بجٹ کی رنگ فینسنگ کی گئی تاکہ کوئی بھی جنوبی پنجاب کے فنڈ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کر سکے. اسی طرح پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ADB کی علیحدہ بک مرتب کی گئی. میں آج جنوبی پنجاب کے اس اہم شہر بہاولپور کے نوجوانوں کے لیے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت نے اصولی فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے صوبائی ملازمتوں میں 32% کوٹا مختص کیا جائے گا. کابینہ اس حوالے سے میاں والی اور بکھر کو جنوبی پنجاب کے اس کوٹے میں شامل کرنے کی تجویز کا جائزہ بھی لے رہی ہے. تحریک انصاف کی حکومت نے پہلی مرتبہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج متعارف کروایا تاکہ نظر انداز کردہ علاقوں کی محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکے. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کی مد میں 360 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. آج یہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بہاولپور میں کسان کارڈ پروجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق کسان کارڈ خطہ بہاولپور میں زرعی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا.
पंजाब में 13,55,000 से जायद काश्तकार किसान कार्ड से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मुल्तान से कुछ अर्सा कबल किसान कार्ड का आगाज़ किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भावलपुर से किसान कार्ड का प्रोजेक्ट ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के तहत किसान कार्ड को बतौर एटीएम कार्ड इस्तेमाल करके ज़रई काश्तकारों को इनपुट और दीगर लवाजमात पर ख़रीदारी पर फौरी सब्सिडी हासिल होगी और इसे तारीखी किसान दोस्त इक़दामात से न सिर्फ ज़रई पैदावार और किसान की आमदनी में इजाफा होगा बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर ज़रई खुद किफ़ालत के अहदाफ हासिल किए जा सकेंगे। तारीख़ में पहली मरतबा काश्तकारों की खुशहाली और ज़रई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए ज़रई एमरजेंसी नाफिज की गई, जिसके तहत जदीद आपाशी मशीनी ज़राअत और फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए 300 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट जारी हैं। ई क्रेडिट स्कीम के तहत 70,000 ख़वातीन और मज़ारीन को 45 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जा चुके हैं और काश्तकारों को इमदादी निर्ख पर ज़रई मशीनरी और तस्दीक शुदा बीज देने के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए फराहम किए जा चुके हैं। पैदावारी लागत में कमी के लिए 9 लाख काश्तकारों को 12 अरब रुपए से ज़ायद सब्सिडी दी जा चुकी है। पंजाब के काश्तकारों के लिए जदीद इरीगेशन सिस्टम मुतारिफ कराया गया। जदीद ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के लिए सब्सिडी की मद में 4 अरब रुपए से ज़ायद रखे जा चुकी हैं। पंजाब में पहली मरतबा फसलों का बीमा मुतारिफ कराया गया और हुकूमत पंजाब इस ज़िमन में 1.5 अरब रुपए प्रीमियर अदा कर चुकी है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कपास की इमदादी कीमत 5,000, गंदम की 1,800 और गन्ने की 200 रुपए स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की और हुकूमत के किसान दोस्त इक़दामात की बदौलत गंदम, गन्ना, मकई समेत 7 अजनास में रिकॉर्ड पैदावार हासिल हुई, जिससे ज़रई मीशत में 600 अरब रुपए का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मैं काश्तकार भाइयों को भावलपुर में नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इंटरक्रॉपिंग रिसर्च सेंटर के इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर हुकूमत पंजाब के एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत 30 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से 2.5 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। इससे 1.7 रुपए फी यूनिट बिजली हासिल होगी। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का क़याम भी अमल में लाया गया। यहाँ BSN की डिग्री और MSN और PhD नर्सिंग ऑफर की जाएगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी क्रिकेट स्टेडियम में जदीद सहूलतें फराहम की जा रही हैं। 5 करोड़ 34 लाख की लागत से यहाँ पवेलियन की इमारत मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ भावलपुर में मज़ीद तरक्याती प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। भावलपुर ज़िला में 36 अरब 32 करोड़ के 187 तरक्याती मनसूबे ज़ेर तकमील हैं। 12 अरब 54 करोड़ 20 लाख रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत 136 तरक्याती मनसूबे लाए जा रहे हैं। डेजर्ट ब्रांच केनाल की बेहतरी और हाकड़ा केनाल की अपग्रेडेशन की जा रही है और सैलाबी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल इन्फ्लेटेबल रबर डैम्स बनाने का मनसूबा भी ज़ेर गौर है और रोड्स के 79 मनसूबे ज़ेर तामीर हैं, जिनमें भावलपुर में N5 ता झांगड़ा शहर की 42 किलोमीटर रोड आज बनेगी और 5 अरब रुपए की लागत से हासिलपुर भावलपुर दो रया सड़क और यजमान टू भावलपुर 40 किलोमीटर की सड़क शामिल है। रैप रूरल एसेसिबिलिटी प्रोग्राम 1 के तहत 52 किलोमीटर सड़कें तामीर हो चुकी हैं। इस साल इंशाअल्लाह 44 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल उनके 7 मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। ज़िला भावलपुर के अंदर फराहमी और आबी निकास के 31 प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, जिसमें भावलपुर के लिए मेगा प्रोजेक्ट 3 अरब 87 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। एजुकेशन में ज़िला भावलपुर की 10 स्कीमें शामिल हैं, जिसमें ज़िला भावलपुर के 279 स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है।
जिसमें 218 गर्ल्स स्कूल शामिल हैं। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल की इमरजेंसी, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, थैलीसीमिया एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर की अपग्रेडेशन इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह THQ यजमान, खैरपुर टामियावाली और हेड रांचकान की मज़ीद सहूलतें फराहम की जा रही हैं। और भावलपुर के लोगों के ख्वाहिश का एहतराम करते हुए सिविल अस्पताल भावलपुर को नवाब सर सादिक अहमद खान अब्बासी के नाम से मौसूम कर दिया गया है। और मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि साबिक़ हुकूमत के दीगर सैकड़ों नामुकम्मल मनसूबों की तरह चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के मनसूबे को 1 अरब रुपए के फंड्स देकर पाया तकमील तक पहुँचाया गया, जिसमें वाइस चांसलर की तैनाती, स्टाफ की भर्ती हो चुकी है। अब यहाँ 2247 तलबा ज़ेर तालीम हैं और इसका पहला बैच 2024 में पास आउट होगा। और 7 अरब रुपए की लागत से भावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट भी बनाया जा रहा है। चोलिस्तान के लिए इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान के तहत हेल्थ, टूरिज़्म, आर्कियोलॉजी, रोड्स, वाटर और सैनिटेशन के 11 महकमों के मरबूत तरक्याती मनसूबे इंशाअल्लाह लाए जाएंगे। चोलिस्तान में बेज़मीन मकीनों के लिए 27,694 लाटें अलाट की जाएंगी और इस कार्रवाई की तकमील के करीब है और अलाटमेंट के अमल को शफाफ बनाने के लिए नवंबर में इंशाअल्लाह PITB की बैलेटिंग सिस्टम से कुरानंदाजी करके अलाटमेंट कर दी जाएंगी। मैं भावलपुर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भावलपुर से दिली लगाव रखते हैं। हम इंशाअल्लाह दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जनूबी पंजाब की सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब में बुलाने की दावत देते हैं और इंशाअल्लाह रूल्स ऑफ बिज़नेस अगले काबीना की मीटिंग में फ़ाइनल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह इस सेक्रेटेरिएट का बुनियाद रखा जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भावलपुर और चोलिस्तान के अवाम की तरक्की का हक ज़रूर अदा करेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया इज़्ज़त माप आपका। और इस वक्त जी सर, वज़ीर आला साहब को बुलाना है, वज़ीर आज़म को क्या बोला? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर इस वक्त 3 चीज़ें, एक किसान कार्ड जो कि बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है किसानों की सब्सिडी और सपोर्ट के हवाले से। दूसरा 3 लोग जिन्होंने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है यहाँ पे आप कह लें इस यूनिवर्सिटी में, एक ब्रीडिंग के हवाले से, कॉटन ब्रीडिंग के हवाले से, और दूसरा इंटरक्रॉपिंग के हवाले से, और वाइस चांसलर साहब यहाँ के, उनकी शील्ड और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो आपसे ख़िताब करेंगे। सो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, सारे लोग आपका वेट करें जी। मैं वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब से भी गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। किसान कार्ड की तकसीम का मरहला आज से बहावलपुर में शुरू किया गया है, आप लोग तशरीफ़ रखिए। और जनाब फ़खर इमाम साहब आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए। आज पहले जो कार्ड का नाम है वो खादिम हुसैन तबस्सुम साहब हैं। हमारे दूसरे किसान हैं इफ्तिखारुद्दीन कुरैशी। रुकिएगा सर। मोहम्मद जफर इकबाल।
फजल इलाही, जनाब राना मोहम्मद वकास, जनाब मोहम्मद नादिर, और जनाब मोहम्मद मुनव्वर साहब। और 3 शील्ड्स हैं जिनका मुझे अभी कहा गया है देनी है, और पहली शील्ड है जो वज़ीर आज़म से वसूल करेंगे डॉक्टर अतहर महबूब, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब, वाइस चांसलर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। सर प्लीज तशरीफ लाइए। रिसर्च की दुनिया का जाना पहचाना नाम डॉक्टर इकबाल बंदेशा, प्रोफेसर। जी बस ये 3। और डॉक्टर अली प्लीज तशरीफ लाइए। बहुत सारी तालियों में बहुत शुक्रिया सर। अब मैं निहायत अदब से मुल्तमिस हूँ आज की तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब वज़ीर आज़म इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, फेडरल मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, मेरे किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि सारे तो किसान नहीं आ सकते, 28 लाख हैं किसान, नहीं 70 लाख, 83 लाख माशाल्लाह हमारे मुल्क में किसान हैं, जो बहुत बड़ी इस मुल्क का एहसास है। और ये जो सारा आज हमने प्रोग्राम किया, इसका मकसद ही एक पैगाम देना है कि ये मुल्क अपने 83 लाख किसानों की मदद जब कर गया तो मुल्क उठ गया। हमारे जो किसान हैं, मेहनत कश लोग हैं। बिल्कुल इसने जमशेद चीमा ने सही बात की कि एक मुहिम चली हुई थी कि बड़े जागीरदार, और जागीरदारों ने मुल्क तबाह कर दिया, और उससे लोगों को, जो शहर में रहते हैं लोग, वो तो फर्क ही नहीं कर सकते जागीरदार और किसान में। 26,000 सारे मुल्क में वो लोग हैं जिनकी जमीन 125 एकड़ से ज्यादा है, 26,000। तो जब लोग कहते थे कि जी जागीरदार टैक्स नहीं देते, उन्होंने ये किया और वो किया और लोगों पे जुल्म किया, तो वो ये नहीं रियलाइज करते कि वो तो 26,000 से भी कम है। असल इस मुल्क की जो जान है वो इस मुल्क के किसान है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे आज 2 बड़ी चीज़ों से खुशी हुई। एक तो ये खुशी हुई कि तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे बेहतरीन हमने अपने जो मेहनत कश किसान हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी किसानों के पास इजाफी 1100 अरब रुपया मजीद गया, 1100 अरब रुपया। और ये इसलिए गया कि सबसे पहले जो किसान गन्ना उगाते हैं, हमने देखा कि वो बेचारे, जो हम देखते आए कि क्योंकि ताकतवर इस मुल्क में शुगर मिल वाले हैं, तो क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं रही, ताकत की बालादस्ती रही है, ताकत की हुक्मरानी रही है, कानून की हुक्मरानी नहीं रही।
اس لیے کیونکہ طاقتور شوگر ملز والے تھے تو بیچارہ کسان جاتا تھا، ٹرالیز اس کی کھڑی ہیں، قیمت اس کو نہیں ملتی تھی، جو ریٹ دی گئی تھی اس ریٹ سے اسے کم پیسے ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی، اور جو محنت کرتا تھا اس کو اس کا محنت کا پھل نہیں ملتا تھا، اور جو کہ طاقتور تھا وہ بڑے بڑے نفع کما رہا تھا۔ تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ہم نے قانون پاس کیا کہ کس دن شوگر ملز کرشنگ شروع کریں گی، اگر وہ نہیں کریں گے ان کو فائن کیا جائے گا۔ پھر جو قیمت پوری دلوائی، کسانوں کو پوری قیمت دلوائی، کین کمشنرز کو کہا کہ کسانوں کو پوری جو سپورٹ پرائس ہے وہ ملے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو 1100 ارب روپیہ مزید گیا کسانوں کے پاس، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ گندم کی قیمت ملی کسانوں کو، گنے کی قیمت ملی، مکئی کی قیمت ملی، اور انشاءاللہ جو ہمارا آگے ویژن یہ ہے کہ کسانوں کی جو ان کی انکم ہے، جو ان کی کمائی ہے، وہ ہم دگنی کریں، جو بھی کمائی مل رہی ہے اس سے دگنی کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ جب کسان کمائے گا وہ اپنی زمین پہ لگائے گا، زمین کی پیداوار بڑھے گی، ملک کو فائدہ ہوگا، غربت کم ہوگی ملک میں، اور جتنی کسان پیداوار کرتا رہے گا، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ یہ جو مہنگائی ہے اس وقت، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک جو دنیا کو چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا، آج جو دکھایا کہ ہماری آبادی کدھر سے کدھر پہنچ گئی ہے۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس ہمارے خطے کی اس پاکستان، ایک تو ایسٹ پاکستان تھا، تو جو ہمارا ویسٹ پاکستان تھا اس کی آبادی مشکل سے 4 کروڑ تھی، 4 کروڑ تھی پاکستان کی 1947 میں آبادی، دیکھتے دیکھتے پہنچ گئی ہے 225 ملین، یعنی کہ 22.5 کروڑ۔ 4 کروڑ سے 22.5 کروڑ پہ جب آبادی جائے گی تو پیداوار بھی اسی طرح ہمیں اتنی پیداوار زمین سے نکالنی پڑے گی۔ تو اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ ہم نے ہماری گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، اس کے باوجود 40 لاکھ ٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں، 40 لاکھ ٹن ہم۔ اور یہ جو بھی بتایا گیا کہ جو ہمارا جو ایڈیبل آئل ہے، جو تیل ہے کھانے بنانے کے لیے، وہ جیسے جیسے باہر اس کی قیمتیں دگنی ہو گئی، اتنا ہی ہمارے اوپر بوجھ پڑ گیا، ہمیں بھی قیمتیں بڑھانی پڑی۔ تو جو آج سارا مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ ہم نے پہلے تو کسان کی مدد کرنی ہے، کسان کو پیسہ ملے، پھر کسان کی ٹیکنالوجی سے مدد کرنی ہے، اور جو دوسری آج مجھے خوشی ہوئی کہ بہاولپور کی جو اسلامیہ یونیورسٹی، اس کے ابھی جو میں نے ریوارڈ دیے ہیں وائس چانسلر کو اور پروفیسر کو، اور وہ جو پی ایچ ڈی نوجوان علی جو چائنا سے پی ایچ ڈی کر کے آیا، یہ ہے پاکستان کا مستقبل کا راستہ۔ جب تک ہم اپنے ملک میں ریسرچ نہیں کریں گے، اچھی بلی مجھے بچپن میں یاد ہے کہ ہم دنیا کہتی تھی جی فیصل آباد میں ایگریکلچر کی یونیورسٹی بڑی کلاس کی ہے، بڑی اس کی تعریفیں ہوتی تھی، وہ بڑے بڑے بیج بناتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے ہماری وہ جو یونیورسٹی کی جو ساری طاقت تھی ریسرچ کرنے کی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ تو آج ہم کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ملک، اللہ نے جو زمین دی ہے اس ملک کو، جو ہمارے پاس 12 موسم دیے ہیں، ہم تو کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ابھی جمشید چیمہ نے آپ کو بتایا کہ کتنی چیزیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ ہم پاکستان میں ساری اگا سکتے ہیں۔ جس ملک کے پاس 12 موسم ہوں، ہر چیز وہ اگا سکتا ہے پاکستان میں، لیکن اس کے اوپر ریسرچ ہو، زوننگ کی جاتی، بتایا جاتا کہ کس جگہ پہ کیا چیز اگر اگائیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے۔
जिस तरह मैं कहता हूं अभी तक हमारी जो प्रैक्टिस, वो जो मोहनजोदारो में 5000 साल पहले जो चीजें करते थे, वो भी ज्यादातर आज तरीका भी पानी देने का वही है जो कि 5000 साल पहले था। अब पानी कम हो गया है, नए तरीके हैं पानी के। वो ऐसे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने जंगलों को रेगिस्तान को आबाद कर दिया है, क्योंकि टेक्निक्स निकल आई हैं कि थोड़े से पानी से आप कितना फर्क कर देते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो हमारे प्रोफेसर अथर जी, प्रोफेसर इकबाल और वो नौजवान पीएचडी अली, उन दोनों ने बड़ी अच्छी चीजें बताई कि कैसे सिर्फ साइंस का इस्तेमाल करते हुए, रिसर्च करते हुए, हम कैसे ज्यादा अपनी वो जो कॉटन है, जो कपास है, उससे हम कैसे कीड़ों से भी बचा सकते हैं, कीड़ों को मारने वाली दवाइयां भी नहीं लगानी पड़ती, उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है, एक जगह के ऊपर ज्यादा पौधे उगा सकते हैं। ये सिर्फ रिसर्च से है। इस तरह दुनिया आगे बढ़ी है, दुनिया रिसर्च करके आगे बढ़ी है। आज से 50-60 साल पहले जब ये साइंटिस्ट देखते थे कि जी आगे तो जो इतनी आबादी बढ़ रही है तो आगे तो अनाज की कमी होगी, लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन लोग भूखे नहीं मरे, इसलिए नहीं मरे कि साइंस आगे निकल गई, साइंस ने नए नए तरीके निकाल लिए, साइंस ने पैदावार बढ़ा दी, साइंस ने वो चीजें, हर चीज का तोड़ निकालना शुरू हो गया। अगर कोई कीड़े ऐसे आते थे जो मुतासर करते थे, उन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया, लेकिन वो इसलिए कि वो काम हो रहा था उसके ऊपर। तो मुझे ये आज सबसे ज्यादा खुशी हुई, मैंने देखा कि हमारे भी लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। और भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी को ये क्रेडिट जाता है कि आपने ये, और वाइस चांसलर साहब फिक्र ना करें, आपकी हम पूरी मदद करेंगे। आप रिसर्च करें, ये मैं गारंटी देता हूं कि मैं और चीफ मिनिस्टर आपके लिए पूरी फंड्स भी हम देंगे आपको। और मैं इसलिए भी अपने किसानों की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि देखें अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मैंने फिर से कहूं, गुर्बत, हमने इस मुल्क में अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है। कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता अगर थोड़े से अमीर लोग हों और गरीबों का समंदर हो। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की तब करता है जब अपने मुल्क के कमजोर तबके को भी वो ऊपर उठाता है। इंसानी माशरा होता ही वो है जिसमें इंसानियत हो, और इंसानियत का तकाजा है कि जो आपके लोग पीछे रह गए हैं, दुनिया की रेस में पीछे रह गए हैं, हमारी पूरी कोशिश हो कि उनको हम ऊपर उठाएं। और ये मदीना की रियासत में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा असूल लेके आए थे। दुनिया की तारीख में पहली दफा कि रियासत ने अपने कमजोर तबके को की जिम्मेदारी लेके पहली दुनिया की तारीख की फलाही रियासत बनाई थी। तो चाइना ने अगर आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनने जा रहा है तो उन्होंने वही असूल अपनाए थे। उन्होंने भी अपने गरीबों को ऊपर उठाया था। आज से 35 साल पहले चाइना और हिंदुस्तान तकरीबन एक जगह खड़े थे। आज चाइना को देखें और हिंदुस्तान को देखें, क्योंकि चाइना ने 70 करोड़ गरीब लोगों को ऊपर उठाया, गुर्बत से ऊपर उठाया। और वो आज दुनिया ये समझती है कि अब चाइना को कोई नहीं रोक सकता कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर बने। हिंदुस्तान को देखें, गुर्बत की इंतहा है। अभी देखें जो हालात हैं उनके, और क्या वजह है? क्योंकि उनका छोटा सा तबका अमीर से अमीर तरीन हो गया, लेकिन गुर्बत की इंतहा है वहां। तो हमने वो, जब मैं कहता हूं कि मदीना के रियासत के उसूलों पे चलना है, तो सबसे पहले जब हम अपने लोगों को गुर्बत से उठाएंगे तो हमें अपने किसानों की मदद करनी पड़ेगी। जब किसान पैसा बनाएगा, देहात में ज्यादा गुर्बत है, देहात में जब पैसा जाएगा, जिस तरह 1100 अरब रुपया गया है, मजीद गया है, जो पहले से ज्यादा गया है, तो जिस तरह हम देहात में किसानों की मदद करते जाएंगे, मुल्क खुद ही खुशहाल होता जाएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बिके हैं इस साल। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना मोटरसाइकिल नहीं बिका।
تو لوگ کہتے ہیں تباہ ہو گئے، ملک تباہ ہو گیا. تو تباہ ہو گیا تو ریکارڈ سارے ٹوٹ گئے. موٹر سائیکل کے، ٹویوٹا کی گاڑیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. کبھی اتنی گاڑی نہیں بکی. تو موٹر سائیکل اس لیے بکا کیونکہ دیہات میں پیسہ گیا ہے. سب سے زیادہ موٹر سائیکل دیہات میں بکا ہے. تو ہم نے غربت کم کرنے کے لیے، پیداوار بڑھانے کے لیے، یہ جو باہر سے ہم کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ سمجھے، دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. اب ملک ماشاءاللہ اوپر جانا شروع ہو گیا. پہلے 2-1.5 سال تو ہم ملک کو سٹیبل کرتے رہے، مشکل حالات میں تھا، ہر طرح کے بحران آئے ہوئے تھے. پہلے سٹیبل کیا، اب آہستہ آہستہ ملک اوپر جا رہا ہے. تقریباً 4% ملک کی گروتھ ریٹ ہے. لیکن اب اس کو اور اوپر لے کے جانا ہے اور وہ جائے گا. لیکن جو مسئلہ ہمیں آئے گا وہ ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، کہ ڈالر کتنے ملک میں آ رہے ہیں، ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں. یہ ایک مسئلہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اب مشینیں امپورٹ کر رہی ہیں، ٹیکسٹائل کی لوگ فیکٹریاں مزید لگا رہے ہیں، اور لوگوں جب مشین امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالرز ملک سے باہر جاتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے ملک میں زیادہ ڈالر نہیں لے کے آتے، یہ ادھر ملک جا کے پھنس جاتا ہے. پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہم چیزیں کھانے پینے کی امپورٹ کرتے ہیں، اور اس سال ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کھانے پینے کے اناج امپورٹ کیا ہے. کبھی اتنا زیادہ نہیں کیا. کاٹن بھی جو پاکستان ایکسپورٹ کرتی تھی، کاٹن بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی. تو اس لیے کسانوں کو جب تک ہم مدد نہیں کریں گے، ہمارا یہ ٹریڈ امبیلنس ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، وہ بجائے سرپلس میں ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا. تو یہ ہمارا اس وقت چیلنج ہے. تو اس لیے بھی ہم نے کسانوں کی مدد کرنی ہے. لیکن کسانوں کی جو میں ابھی جو ہم نے کسان کارڈ دیے، یہ بھی ایک انقلاب ہے. اب تک کسان کو ڈائریکٹ پیسے نہیں پہنچتے تھے. جب ہم کسانوں کو پیسے بھی دینا چاہیں تو وہ اتنے مشکل تھا کسان کو پیسہ پہنچانا. بیچ میں کوئی کہیں نہ کہیں کوئی چوری کر لیتا تھا، کوئی پہنچتا نہیں تھا، بڑا مسئلہ تھا. تو یہ اب ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور پہلی دفعہ ایک کارڈ بنے گا کہ کسان اب اس کارڈ کے اوپر اس کو جو بھی ہم سبسڈی دیں گے، کھادوں کے اوپر، بجلی کے اوپر، ٹیوب ویل کے اوپر، جدھر بھی، وہ کارڈ کے اوپر اب سبسڈی آئے گی. وہ ڈائریکٹلی کارڈ جائے گا. کیڑے مارنے والی دوائیں ہیں اس کے اوپر سبسڈی. کبھی اگر عذاب آ گیا، خشک سالی ہو گئی، علاقے کے کسانوں کو مشکل پڑ گئی، تو کارڈ کے اوپر سبسڈی آئے گی آپ کی، تاکہ ڈائریکٹ ایک کسان جائے اور اپنا پیسہ نکال سکے. اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے بڑا انیشیٹو لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اب ہمارے اگلا پختونخوا کی حکومت لے گی، آپ کو دیکھتے دیکھتے، اور جدھر پاکستان PTI کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں، اور کولیشن گورنمنٹ ہے ہماری بلوچستان میں، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ کسانوں کے لیے یہ کارڈ دے تاکہ ڈائریکٹلی ہم کسان کو سبسڈائز کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ. یہ ہیلتھ کارڈ تو میری جب سے میں پولیٹکس میں آنے کا سوچ بھی رہا تھا، تو تب سے میرا تھا کہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو سب سے پہلے میں ایک ہر پاکستانی، اور خاص طور پہ جو ہمارے غریب طبقہ ہے، اس کے لیے ایک انشورنس ہوگی اس خاندان کے لیے کہ اگر گھر میں بیماری ہوتی ہے، اور ان کے پاس، اگر غریب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ان کے پاس انشورنس ہوگی تاکہ وہ کسی بھی گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں. اب یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا کیوں تھا؟ والدہ کو کینسر تھی، سب سے مہنگا علاج کینسر کا ہے. تو تب مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے گھر میں پیسہ بھی اللہ نے کرم کیا ہوا تھا، تو اگر ہمیں اتنی مشکل ہے تو ایک غریب گھرانے میں کینسر ہوتی تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ تھی وجہ شوکت خانم بنانے کی، جو اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی دنیا کا یہ 2 پشاور کا اور جو لاہور کا ہاسپٹل ہے، دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہیں دونوں، جدھر 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، کینسر کا علاج. لیکن میں نے تب بھی یہ سوچا کہ کبھی مجھے موقع ملے گا تو سب سے پہلا کام یہ کروں گا
تو ہمیں بڑی دیر لگی ہے تیاری کرنے کے لیے. پہلے پختونخوا کی حکومت میں پہلے ادھر سے شروع کیا ہم نے, ادھر سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے پھر سارے, اب پختونخوا میں ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. یہ امیر ترین ملکوں میں نہیں ہے, یہ آپ حیران ہو جائیں گے. یونیورسل ہیلتھ انشورنس امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے. یہ بڑے کم دنیا میں ملکوں میں ہیں جو کہ آج پختونخوا میں ہر خاندان میں, اور اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. کہ کسی بھی 10 لاکھ روپے تک ایک خاندان کسی بھی ہسپتال میں جا کے, اگر گورنمنٹ نہیں تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا جائے, کسی بھی ہسپتال میں جا کے 10 لاکھ تک ایک خاندان اپنا 1 سال تک علاج کروا سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے گھر میں کبھی بھی مشکل آئی ہو, بیماری ہو, ساری ریسرچ ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ ایک خاندان میں جو غربت کی لکیر سے اوپر ہو, ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ وہ خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے, مقروض ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کا بجٹ مشکل سے ہوتا ہے کہ وہ آمدنی اور خرچوں کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. ایک بیماری کی وجہ سے وہ خاندان نیچے چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہیلتھ کارڈ میں پھر سے اپنے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خاص طور پہ اس کے لیے خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے جب کیبنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی یہ بھی چاہیے, فلانی بھی چیز, یہ بھی نہیں, سڑکیں, یہ وہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے, تو کئی دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری تو اس آدمی کی ہے. وہ لوگ ہیں جو بیچارے مشکل میں ہیں, تکلیف میں ہیں, غریب ہیں, تو ان کے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں تھا کہ ان کو کیا ہوگا. کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ غریب آدمی کے گھر میں اگر کوئی بیماری ہو تو وہ کدھر جائے گا. اور یہ جو اس کے کسان کارڈ اور جو آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے, یہ آپ نے سب سے بڑے کام کیے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جب ہمارے ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ہماری تاریخ کا کہ کب وہ ملک نے اپنا راستہ بدلا جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. 1947 میں جو آبجیکٹو ریزولوشن ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کی تھی, انہوں نے کہا تھا پاکستان نے اسلامی فلاحی ریاست بننا ہے. اور کدھر اسلامی فلاحی ریاست اور ہم کدھر نکل گئے تھے. تو یہ دور اب آپ کے سامنے ہوگا جب ہم واپس جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا واپس اس راستے کی طرف اب نکلیں گے, اور وہی ہم انشاءاللہ اس ملک کی عظمت کا راستہ ہوگا. میں آخر میں اپنے کسانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا, یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک کے کسانوں کی مدد کروں, اپنے ملک کے لیے ان کی مدد کروں, اپنے ملک کے مستقبل کے لیے, اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے, اپنے ملک میں خوشحالی لانے کے لیے میں اپنے کسانوں کی مدد کروں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میری حکومت, میری پروونشل حکومت, میری فیڈرل حکومت ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. شکریہ.